یاد کرنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں گے۔ یہ پروجیکٹر انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، آپ اس کو دیکھتے بھی رہیں گے۔ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں آپ کو عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں اس سیلاب کے اندر۔ اللہ کرے آپ توجہ سے سنیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه۔ قال اللہ تعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفي السماء رزقكم وما توعدون۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے کلام میں ایک عقیدہ سمجھایا ہے، اور آج اس پروگرام میں وہ عقیدہ سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جو اس عقیدہ توحید کو صحیح طور پر سمجھے گا انشاءاللہ دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی۔ اللہ اپنے کلام میں اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا رزق آسمانوں کے اندر ہے، اور جو کچھ میں نے تم سے وعدے کیے ہیں وہ بھی آسمانوں کے اندر ہیں۔ لہذا نمازیوں، روزے داروں، دنیا میں رہنے والوں، ہر وقت تمہاری نظر آسمانوں کی طرف ہونی چاہیے۔ دنیا میں تمہاری فصلیں، تمہاری تجارت، تمہارے کھیت کھلیان، تمہارے دنیا کے اثاثہ جات، یہ تمہیں اللہ سے دور نہ کر دیں۔ لہذا یہ عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا کہ میرے صحابہ اللہ کے ساتھ عقیدہ توحید کو ایسے پختہ کرنا، دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنی ہے تو اللہ سے، اور بڑی سے بڑی چیز بھی مانگنی ہے تو اللہ سے۔ فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو عرش والے رب سے کہنا اپنے پیسے کرنا، اپنی جیب پر یقین نہ کرنا، اپنے رب پر یقین کرنا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ایک مثال بیان کی، جاؤ پڑھو السلسلۃ الصحیحہ اور دیگر کتب میں یہ حدیث پڑھو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے، نمک جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ بھی اگر مانگنا ہے تو پہلے اللہ سے مانگنا۔ یہ عقیدہ سمجھایا اللہ نے۔ آج ہم نے کیا دیکھا کہ ان علاقوں میں بڑے بڑے زمیندار 100 ایکڑ کا مالک، 200 ایکڑ کا مالک، 2000 ایکڑ کا مالک، ایسے بھی جو 2000 ایکڑ کے مالک، اور صورتحال کیا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے وہ اس سے تم عارضی مالک ہو، یہ رجسٹریاں عارضی، اصل مالک میں ہوں، اور تم ابھی تک اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ یہ سوشل میڈیا کا جہاں پر فائدہ ہوتا ہے وہاں پر نقصانات بھی حد سے زیادہ، کہ لوگوں نے اس سیلاب کو بھی مذاق بنایا۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جس سے اپنی توبہ طائب ہو کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے تھا، جہاں پر آنکھوں سے آنسو بہانے چاہیے تھے، اپنی عافیت پر، اپنے گھر والوں کی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کی بجائے آج پنجاب کا نوجوان، یہاں کا علاقے کا پہلوان، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اس سیلاب کو بھی مذاق بنائے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے ان علاقوں میں جا کر عقیدہ توحید کو سمجھنا،
یہ آیت جو میں نے آپ کو آج آپ کے سامنے پیش کی ہے، نوجوانوں بزرگوں اپنے بچوں کو بھی پڑھانا، کبھی بھی اس آیت کو نہ بھولنا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور زمین پہ رہنے والوں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ عرش والے کی طرف سے ملنا ہے۔ وہ نہ چاہے تو وہ لقمہ تو نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ بھی تیرے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ کیا کہتے ہیں، گنڈا سنگھ سے لے کر منڈی عثمان والا سے لے کر کنگن پور سے لے کر منڈی احمد آباد سے لے کر چلتے جاؤ، یہ ستلج کے سارے زمیندار کیا کہتے ہیں، میں 20 ایکڑ کا مالک، میری 10 ایکڑ میں مونجی، میری اتنے ایکڑ میں ہلدی، اتنی ایکڑ میں میرا کماد، یہ فلاں یہ فلاں۔ اللہ اکبر، یہ میری پکی ہوئی تیار فصلیں۔ اور اب کیا ہے، اور جنہوں نے یہ سیلاب دیکھا ہے، جو لوگ ان میدانوں اس سیلاب کی سرزمین پر گئے ہیں یا ان کی اپنی زمینیں دریا کے قریب ہیں، وہ لوگ میری بات سمجھیں گے، باقی نہیں سمجھ سکتے۔ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، کل ہم پرسوں منڈی احمد آباد میں تھے، کشتی میں میرے ساتھ ایک بندہ زمیندار سوار ہوتا ہے اور کہتا کیا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب میں یہاں یہ ساری زمین میری ہے جس پر آپ کشتی چلا رہے ہیں، اور اس وقت یہ زمین تھی، کل یہ زمین تھی، اور آج یہ پانی کا اندازہ نہیں کر سکتے، میری ساری زمین غائب، یہ پانی 35 فٹ ہے یا 40 فٹ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری زمین کا نام و نشان مٹ گیا، صرف 2 ایکڑ زمین میری بچی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ دوبارہ آباد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ان کو مزید صبر عطا فرمائے۔ کہنے لگا، او مولوی صاحب کیا بات کرتے ہو، اس کو اب رب ہی آباد کر سکتا ہے، ہم آباد نہیں کر سکتے۔ بندے کی یہاں کنگن پور کے سامنے 200 ایکڑ کے قریب زمین ڈوگر برادری سے تعلق رکھتا ہے، کہتا میں نے تو بڑے محنت کر کر کے اتنی فصلیں پکئی کی اور فلاں فلاں فصلیں لگائی تھی، لیکن اب کیا ہے، اور میرے بھائیوں اگر آپ 100 ایکڑ کو صرف 10 لاکھ سے ضرب دیں، 10 لاکھ کی زمین کا ایکڑ کی قیمت لگائیں، 10 کروڑ بنتی ہے، اور اب وہ 10 کروڑ کس حالت میں ہے، وہ کہتے ہیں اس کا فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوبارہ پانی آئے گا، یا تو یہ ریت لے کر چلا جائے گا، زمین آباد ہو سکتی ہے، بس صورت دیگر دوبارہ اس پر مٹی ڈال دے، عرش والا رب کو یہ آباد ہو سکتی ہے، ورنہ جہاں 10-10 فٹ ریت آ چکی ہے اس کو کوئی آباد نہیں کر سکتا۔ ہاں چند دن پہلے لوگ کہتے تھے یہ سردار صاحب کی 200 ایکڑ کی فصلیں ہیں، اور آج سردار صاحب کی زمین کا نام و نشان نہیں ہے، اور یہ زمین مستقبل میں ہو سکتا ہے اگلی نسلیں بھی نہ آباد کر سکیں۔ اور میرے بھائیوں اس سیلاب کی تباہ کاریوں کا اندازہ اس تقریر سے نہیں لگا سکتے، لیکن میرے بھائیوں میں نے یہ ذمہ داری انشاءاللہ اشفاق بھائی نبھائیں گے۔ میں آپ کو جو عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں، پانی آیا، یہ لوگ اپنے بھرے گھروں سے کچھ بھی نہیں نکال سکے، یہ اپنے گھروں کو دیکھتے رہ گئے، گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں، ٹریکٹر کھڑے ہیں، موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، یہ اناج کا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، برتن اور سارے گھر کا سامان پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں اٹھا سکے۔ اور اب کیا ہے، کچھ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، کچھ جہاں اونچی جگہ ملی وہاں پر چلے گئے۔ اب رب کا دوسرا انداز دیکھو، اللہ کہتا هو الرزاق ذو القوت المتین، نیچے پانی ہے، آگ جلانے کی کوئی سہولت نہیں۔ اب رب کہتا ہے دیکھو تمہارے پاس سارا سامان موجود ہے، کھانا پکانے کی جگہ کوئی نہیں، کھانا پکانے کے لیے آگ کوئی نہیں، اب کیا ہے، اللہ پاکستان کے ان قصوریوں کو، سارے علاقے کے لوگوں کو اٹھاتا ہے، چلو یہ میرے بندے اللہ اکبر تکلیف میں ہیں، چلو نوکر بنو،
ہر مسجد کا خطیب اٹھے، امام اٹھے، سارے لوگ اٹھو، تم ان کا نوکر بن کر فخر محسوس کرو۔ یہ اللہ اکبر بڑی بڑی لہروں والا پانی جو سمندر کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، چلو اس کے اندر اللہ سے اجر کی نیت سے پکے پکائے کھانے پہنچاؤ میرے بندوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ کھلانے والا بھی اللہ اور پلانے والا بھی۔ اور میرے بھائیو آج 2 مہینے ہو چکے ہیں، یہ پھول نگر سے لوگ جا رہے ہیں، یہ لاہور سے آ رہے ہیں، یہ بڑا شیخ ہے، یہ بہت بڑا تاجر ہے، یہ بہت بڑا ڈیولپر ہے، یہ ٹائم نہیں دیتا، اس کے آفس میں ٹائم نہیں ہوتا، لیکن آج وہ کیا ہے، مرکزی مسلم لیگ کے کیمپ پر لے کر کھانا پکا کے کھڑائے، مجھے اس کشتی میں بٹھاؤ، میں خطرات میں جاؤں گا، میں جا کر کھانا اپنے ہاتھوں سے تقسیم کروں گا۔ اور میرے بھائیو یہ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور میرے بندے جو تکلیف میں ہیں ان کو کھلانا میں نے ہے، پلانا میں نے ہے، لیکن وہ دیکھو میرے تکلیف میں بندو، تمہیں کھانا کھلانے کے لیے مسجد کا امام آ رہا ہے، جماعت کا سربراہ آ رہا ہے، فلاں جماعت کا سیکرٹری جنرل آ رہا ہے، ضلع قصور کا مرکزی مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری میرے بھائی رانا اشفاق خود کشتیوں میں جا جا کر کھانے کھلا رہے ہیں۔ سیف اللہ قصوری اٹھ، اپنے کندھوں پہ اٹھا اس بوجھ کو، چل ثواب کی نیت سے جا ان متاثرین کے لیے اپنے کندھوں پہ وزن اٹھا اٹھا کر ان کو کھانا بھی پہنچاؤ، ان کو راشن بھی پہنچاؤ۔ اور میرے بھائیوں سنو، میں کہانی سنانے نہیں آیا، بس مقصد کیا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میں نے کھانا کھلانا ہے، اور کھانا کھلانے کے لیے آپ شادی حال میں بیٹھے ہیں، میری اس گفتگو کو توجہ سے سننا۔ شادی حال میں بیٹھ آتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے، لیکن اگر میں نے اپنے بندوں کو آزمایا ہے، زمینداروں کو آزمایا ہے، خدمت گزاروں کو آزمایا ہے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے امام بھی آئیں گے، پی ایم ایل اے بھی آئیں گے، وزیر اعلیٰ بھی چاہے فوٹو سیشن کے لیے آئے وہ بھی آئے گی، جس میں بچنا ہے، عزت پانی ہے، سبا میرے بندوں کو، میرے وہ معصوم اللہ اکبر رب کے وہ بندے جو متاثرین ہوئے اس پانی سے، رب کہتا ہے میرا انداز دیکھو، میرا انداز، جو اپنی فیکٹری میں بیٹھا تھا، فیکٹری سے نکل جو جماعت کی میٹنگیں کر رہا تھا، چھوڑ ساری میٹنگیں، چل خدمت کر، میں تجھے وہ عزت دوں گا جو تجھے کہیں اور سے نہیں ملی۔ اور میرے بھائیوں ہم ضلع قصور میں رمضان کے اندر نکلتے تھے، بات کو توجہ سے سننا، ہم تمام تحصیلی مسئولین کو ہمارا امیر کہتا تھا اتنا فنڈ اکٹھا کرنا، خدمت کے لیے اتنا کرنا، اور ہم جب عید الفطر کے بعد دیکھتے تھے ہمارے ضلع نے ماشاءاللہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ فنڈ اکٹھا کر لیا خدمت کے لیے، ہم بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور اللہ کی قسم ہم نے اس سیلاب میں دیکھا اللہ کی قدرت، پورے ضلع سے لوگ آئے، پھول نگر سے آئے، ہر علاقے سے آئے۔ آج الحمدللہ میں صرف اپنی بات کرتا ہوں، اپنی بات جو ہم نے مسجد اللہ والی میں کیا اس کو بھی شمار نہیں کرتا، جو کہیں تقریر کی اس کو بھی شمار نہیں کرتا، صرف وہ جو میں نے خود اپنے بھائیوں سے، دوست احباب سے خود اپنے کلیکٹ کر کے اپنے ہاتھوں سے جو خدمت کے لیے نکلا۔ حالانکہ میں وہ ایک مدرسے کا ذمہ دار ہونا، جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں الحمدللہ 19.5 لاکھ کا الحمدللہ سامان ان مستحقین میں الحمدللہ پہنچا چکا۔ آج میری جماعت مرکزی مسلم لیگ ہم اپنے بھائی رانا اشفاق کی قیادت میں وہ میرے بھائیوں کروڑوں روپے کا سامان ان علاقوں میں تقسیم کر چکے۔ اللہ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ او مولویوں تم بھی دیکھو، مجاہدوں تم بھی دیکھو، میرا انداز دیکھو، تم 100 گنا زیادہ محنت کرتے تھے، تم شاید 1 کروڑ 2 کروڑ اکٹھے نہیں کر سکتے، تم میرے بندوں کی خدمت کے لیے نکلے، ہر بندہ تمہارے سامنے پیسے بھی لا کر بھیج کر رہا ہے، اجناس بھی لا کر بھیج کر رہا ہے، اور میں کرم چلو عزت پانی ہے۔ والحمدللہ
ہم نے دیکھا پاکستان کے کونے کونے سے وہ کراچی سے نکلنے والا شیخ عاطف، جس کا ایک بیان سننے کے لیے، جھلک دیکھنے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آج کہیں وہ کشتی پہ سویا ہوا نظر آتا ہے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے، پانی 3-3 4 فٹ میں کھڑا وہ بندہ، یہ کیا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ویٹر، عام بندے نہیں، ملازم نہیں، وہ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکروں، سب لکھ لو میرے بندے پریشان ہیں، چھوٹے بچے، معصوم عورتیں، یہ سب پریشان ہیں، لکھ لو، جب تمہیں دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ ان کا غم کم ہو جائے گا، غم کم ہو جائے گا، یہ ناشکری سے بچ جائیں گے۔ ہاں الحمدللہ پھر ہم نے دیکھا یہ آپ کے بھائی، یہ عمرہ، یہ سب نکلے تو الحمدللہ جس کا کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی، وہ کیا کہتا ہے پھول نگر کے لوگوں؟ کہتا ہے الحمدللہ میں اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا، یہ سب اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ مجھے صبر عطا فرمائے، اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے۔ آج یہ ہمت توفیق کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں یہ زمین پہ عارضی حکومتیں قائم نہ کرنا، محلات نہ بنانا۔ ہم یہاں اللہ اکبر ججہ سے آگے نکلے، دریائے راوی کے کنارے پر پہنچے، وہاں کے زمیندار بتانے لگے، اور میرے بھائیو ذرا مختصر وقت میں توجہ کرنا، اس سیمینار کو عام جلسہ نہ سمجھو۔ مجھے کہنے لگے قاری صاحب یہ پانی دیکھ رہے ہو نا، یہاں پہ 3 منزلہ کوٹھی تھی اور یہ 250 ایکڑ کا مالک، اس نے کروڑوں روپے لگا کر یہ کوٹھی بنائی تھی۔ میں نے کہا کس جگہ پر؟ کہتے اب تو ہم صرف اشارے سے بتا سکتے ہیں، جہاں یہ پانی کے زیادہ بھنور نظر آ رہے ہیں نا، یہاں پہ وہ کوٹھی، اس کے گھوڑوں کا استبل، یہاں پہ اس کے بڑے شاندار فارم۔ لیکن اب کیا ہے؟ میں نے کہا کتنا پانی ہوگا مجھے نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو اس زمیندار کے منہ سے لفظ نکلے پھول نگر کے میرے بھائیوں، کہتا ہے قاری صاحب اللہ جھوٹ نہ بلائے تو کم از کم 100 فٹ پانی ہے، یہاں پہ 100 فٹ پانی ہے، نہ زمین ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ کوئی نشان ہے، کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب چاہے تو زمینداروں کو زمینوں کا مالک بنا دے، جب چاہے تو ساری زمینوں کا نشان ختم کر کے ان سے کہے کہ ڈھونڈو۔ اللہ اکبر، اب واپس پانی نیچے گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں میں نشان ڈھونڈ رہا ہوں، میرا ڈیرا کہاں تھا، میں نشان ڈھونڈ رہا ہوں، میرے ٹریکٹر کہاں کھڑے تھے، میں نشان ڈھونڈ رہا ہوں، میرا فلاں علاقہ کون سا تھا۔ اس ریت کے اوپر اب تو حضور دربا بھی نظر نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا میرا مکان کہاں تھا، میرا گھر کہاں تھا۔ تو میرے بھائیوں پھر بھی اللہ نے جو صبر دیا ہے نا، یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کچھ لوگ اس سیلاب سے عقیدہ مضبوط کر کے دنیا اور آخرت میں عزت پا جائیں گے، اور اللہ نہ کرے اس نقصان میں کوئی ناشکری کرنے والا نہ ہو، تاکہ اس کی دنیا تو برباد ہو گئی، اللہ اس کی آخرت کو بچا لے، ان کی آخرت برباد نہ ہو۔ میرے بھائیوں یہ قافلہ صرف اپنے اضلاع تک نہیں، سب سے پہلے ضلع قصور میں جب پانی نہیں تھا یہ سوات منگورا تک پہنچے، اور اس کے بعد ہم جلال پور میں گئے، وہاں منظر کیا تھا میرے بھائیوں؟ ایک بندہ کہتا ہے جب پانی آیا میرے ساتھ میرے 6 بچے تھے، اور جب میں کنارے پر پہنچا ہوں نا تو 4 بچے ہیں، 2 کی نہ لاشوں کا پتہ ہے، وہ کہاں چلے گئے، زندگی میں اس کو میں دفنا سکوں گا کہ ان کی لاشیں بھی ملے گی کہ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے جب میں گھر سے نکلا تھا میری بیوی میرے ساتھ تھی، میرے بچے تھے، اور اب میری بیوی پانی میں ڈوب چکی ہے، ان بچوں کو میں بتاتا نہیں ہوں کہ تمہاری ماں دنیا میں۔ اور میرے بھائی کہانی دیکھ لیے ہم نے جلال پور کے علاقے میں دیکھا، کوئی کہتا ہے میرا باپ اس پانی میں چلا گیا، کوئی کہتا ہے میری ماں اس پانی میں چلی گئی، ہر گھر کی وہ داستان اللہ کی قسم جو یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم جس خیمہ بستی میں داخل ہوتے تھے تو یہ پانی بغیر ارادے کیسے نکلتا آنکھوں سے، آخری خیمے تک نہیں جایا جاتا۔ جب ان بیٹیوں، نوجوان بیٹیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو بیچاری کوٹھی میں تھی، اب یہ گرم خیمے میں تپتی
حبس کے اندر بیٹھی ہے اور کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ آپ دیتے ہیں تو وہ کھانا کھا لیتی ہے، آپ پانی دیتے ہیں تو وہ پی لیتے ہیں، آپ ان کو تھوڑی سی لائٹ جلا دیتے ہیں تو وہ روشنی لے لیتے ہیں۔ سڑکوں کے کنارے لمبی کلومیٹروں کی قطاریں ہیں، اپنی چارپائی رکھی ہوئی ہے، پیٹیاں نکالی ہوئی ہیں، برتن نکالے ہوئے، اپنے ساری چیزوں کو کنارے کے ساتھ لگا کر اپنے 2 بچے 3 بچے 4 بچوں کو لے کر اپنی چادریں تان کر کتنے دنوں سے بیٹھے ہیں۔ کوئی پانی دے دے تو پی لیتے ہیں، کوئی کھانا دے دے تو کھا لیتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ خرابات کی وہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے بڑے بڑے گھر تھے، بڑی بڑی کوٹیاں تھی۔ رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وتعز من تشاء مالک الملک، بادشاہی میرے ہاتھ میں، اب ہر چیز کا مالک میں۔ یہ تو انتظار کر رہے تھے نا، میں چند دن بعد مونجی کاٹ کے بیچوں گا، کمال کا سیزن آ رہا ہے، اتنے کروڑوں کا لاکھوں کا نہیں، اتنے کروڑوں کا میرا کمال ہوگا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اب تو میں زندگی میں پتہ نہیں میری زندگی میں دوبارہ ان زمینوں کو میں کاشت بھی کر سکوں گا کہ نہیں۔ یہ ہے 2025 کا سیلاب۔ وہ پھول نگر کے میرے بھائیوں، ہاں الحمدللہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنی جماعت کو مایوس نہیں کیا، آپ سب سے پہلے نکلے اللہ والی مسجد میں، ہم نے کھانے کا بندوبست کیا، آپ بھائیوں نے محنت کی، وہاں سے دیگیں پکی، اور ہم کچھ نہیں جب دے سکتے تھے تو کشتیوں میں جا کر الحمدللہ آپ نے ان کو کھانا پہنچایا۔ جب لوگ اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو کر اشارہ کر رہے تھے ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، اور ایسے ایسے علاقے کئی علاقوں میں گئے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم 3 دن سے بھوکے تھے، 3 دن کے بعد یہ تو آپ چاول لے کے آئے نا، یہ ہماری پہلی خوراک ہے، ہم پہلی خوراک ہے، ہم اتنے دنوں سے پیاسے ہیں، اور آج اگر پانی نیچے گیا ہے، جس نلکے کو چلاتے ہیں مٹی آتی ہے، پانی نہیں آتا۔ اور میرے بھائیوں جس نلکے کو بھی چلاتے ہیں، موٹر کو چلاتے ہیں، مٹی آتی ہے، کسی موٹر سے اور کسی نلکے سے پانی نہیں آتا۔ اور یہ کب تک ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا یہ سیلاب، اس کے ساری اب آگے کی مراحل تو میرے بھائی انشاءاللہ امیر محترم بیان کریں گے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اپنا عقیدہ درست کرو۔ اللہ سب سے پہلے شکر بنتا ہے، اللہ میرا گھر بھی محفوظ ہے، اللہ میرے بیوی بچے بھی محفوظ ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میری ہر چیز محفوظ ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ صدقہ نکالو، صدقہ جتنا صدقہ دو گے انشاءاللہ اللہ وہ آفتوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور دوسری خوشخبری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرمایا اللہ اس بندے کی مدد میں لگتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری پوری جماعت اللہ کے فضل سے اس میدان میں کھڑی ہے۔ تو آج وہ لوگ جو ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، کتنی تکلیفیں ہمیں آئیں، شروع میں کہتے تم کام نہیں کر سکتے، تم فلاں نہیں کر سکتے، لیکن رب نے دکھایا کہ جس سے میں کام لوں گا نا کام وہی کرے گا، کام وہی کرے گا۔ اور میرے بھائیوں آپ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو عزتوں سے نواز رہا ہے، اور جن کے ہاتھوں میں حکومت اقتدار وہ خدمت بھی کرتے ہیں تو ان کا تماشا بن جاتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عقیدہ بناؤ اس سیلاب میں، عقیدہ کہ میرا مالک بھی اللہ، میرا خالق بھی اللہ، میرا رازق بھی اللہ، میرا حاجت روا بھی اللہ، میرا مشکل کشا بھی اللہ۔ آج کے بعد اللہ میں توبہ طائب ہو کر اپنی زندگی کو تیری عبادت میں لگاؤں گا۔ کیا وعدہ کرتے ہو میرے بھائی؟ او بھائیو نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازوں میں سستیاں نہ کرنا۔ دکانداروں میرے تاجر حضرات بھائی رزق اللہ دے گا، یہ گاہک بھی شیطان کے روپ میں آتے ہیں، رحمت کے روپ میں بھی آتے ہیں۔ جو گاہک تیری نماز کو ضائع کر دے
تیرے اندر لالچ پیدا کر دے، وہ شیطان کے روپ میں یہ پیسہ کھڑا ہے، اور جب تیرا ایمان یہ ہو چاہے کتنے لاکھوں کا تیرا کسٹمر ہو اور تو کہہ دے اب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے، اب میں نے ہر چیز چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے جانا ہے، کیونکہ مؤذن نے کہا ہے حی علی الصلاۃ، اور پھول نگر کے دکاندار نماز کے لیے آ، حی علی الفلاح، کامیابی یہاں پہ ملے گی، تیری دکان میں کامیابی نہیں ہے، اس پیسے میں کامیابی نہیں ہے، جب چاہے اللہ کروڑ پتی بنا دے اور جب چاہے تو اللہ فقیر بنا دے۔ اور میرے بھائیوں یہی تو کتنے بیسوں لوگ ایسے ہیں اس سیلاب کے علاقے میں جو اس پریشانی میں ہیں، کہتے ہیں ہم یہ ہاتھ ایسے کیسے کریں، ساری زندگی ہم کو لاکھوں روپے زکوٰۃ دیتے تھے، لاکھوں روپے زکوٰۃ، اور اب ہمارے پاس کھانے کے لیے وقت کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ کو دوسرا منظر بتاتا ہوں جو کرنے کا کام ہے، اپنے شہروں میں دیکھو، یہ لاہور سے مجھے 2 دن پہلے فون آیا کہ تم سیلاب کے علاقوں میں تو کام کر رہے ہو، وہ لوگ جو کسی کیمپ میں نہیں رہ سکتے تھے، وہ لوگ جو کسی کے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، وہ اپنا بچا کچا مال لے کر یہ شہروں میں آ کر آباد ہو گئے ہیں، قرضے اٹھا اٹھا کر کرائے کے مکان انہوں نے لے لیے تاکہ میری عزت نفس خراب نہ ہو، کیونکہ میں علاقے کا چودھری تھا، میں علاقے کا وڈیرا تھا، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں سے کہتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہو جو ہماری عزت کو نہ کھالے، جو ہمارا نام کسی کو نہ بتائے، ہم بھی مستحق ہیں، چاہے ہم کروڑ پتی تھے، زمیندار تھے، کوئی چھپ کر ہمارے گھروں میں بھی راشن دے دے تاکہ ہماری بھوکی بیٹیاں ان کو کچھ مل جائے۔ ہم اپنے کوٹھیوں سے جب نکلے تھے نا، کپڑے لے کر نہیں نکل سکے، وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو 20 دن 25 دن پہلے ہم تن پر لے کر آئے تھے۔ او بھائیو، ان شہروں میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو ان علاقوں سے آ کر اپنی عزتوں کو چھپا کر اب کسی رشتہ دار کے پاس کسی کرائے کے مکان میں آپ کی مدد کے تعاون کے لیے وہ میرے بھائیوں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، جس طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہمارے پاس ایک بہترین موقع دیا ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا، کرنا سنو اللہ کی مدد آسان طریقہ بتایا ہے، جب میرے بندے پریشان ہوں تم اپنا ساری مسئولیت ختم کرو، ساری ختم کرو، ان کی مدد کے تم نکل جاؤ، تمہاری مدد کے لیے خالق تیار ہے۔ اس سے بڑا موقع نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں کوئی ایم پی اے میں کہے کہ چل تو خدمت کر سیلاب میں، تجھے 1,000 روپے دوں گا، کوئی بھی پھول نگر میں نہیں بیٹھے گا۔ او بھائیو، اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے، یقین کر کے یہ حدیث سنو، فرمایا جب اللہ کے بندوں کی خدمت کے دلوں کے عقیدہ اور ایمان صحیح ہو، تیری مدد کے لیے عرش اور جب اللہ تیری مدد کے لیے آئے گا تو مانگ پھر کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگا کرو اپنی ضرورت کے مطابق نہیں، اس کی شان کے مطابق مانگا کرو۔ پھول نگر کے تاجروں، تم پیسے چاہتے ہو نا، جو لکھ پتی ہے کروڑ پتی ہونا چاہتا ہے، بہترین موقع ہے، خدمت کے لیے نکل، اللہ سے مانگ، اللہ مجھے کروڑوں کا مالک بنا تاکہ جب بھی ضرورت پڑے میں بے دریغ اپنا پیسہ اللہ تیری مخلوق پر خرچ کروں، میں زندہ رہوں تو خدمت انسانیت کے لیے، اور مجھے موت آئے تو اللہ اسی رستے میں موت آئے۔ کیا یہ عقیدہ بناؤ گے انشاءاللہ؟ تو میرے بھائیوں، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں آپ بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ، ابھی کام تو ابھی شروع ہوا ہے، جب پانی نیچے جا رہا ہے نا،
اللہ اکبر، وہ گرے ہوئے گھر، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میرے بھائی ہمارے امیر محترم رانا اشفاق صاحب تشریف لا چکے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو میرے بھائیوں بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ بقیہ پروگرام انشاءاللہ سننا ہے، تو میں ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اہلیان پور نگر کا، جس نے الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ مل کر اس سیلاب میں بڑھ چڑھ کر محنت کی، اور الحمدللہ آپ نے ہمیں وہ تعاون دیا جس کی وجہ سے ہم خدمت کر سکے۔ اللہ تعالی ہماری خدمت کو، آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔